کیا چیٹنگ کی بہت طریقے کی ٹائپس ہوتی ہیں؟ شادی ایک قسم کی نہیں ہوتی, ڈیورس ایک قسم کی نہیں ہوتی, انفیڈیلٹی بھی ایک قسم کی نہیں ہوتی. لیکن یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز لاٹ آف ٹائمس ہمارے کلچر میں ہوتا ہے چیٹنگ کی ہے شادی توڑو. ناٹ آل انفیڈیلٹی نیڈس ٹو لیڈ ٹو ڈیورس. کیا کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جو آپ کے پارٹنر کو چیٹنگ کی طرف پش کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں ایموشنل کنیکشن نہیں ہے, آپ اپنے پارٹنر کے سیف پرسن نہیں ہیں, آٹومیٹکلی شادی کی کوالٹی ڈائلوٹ ہوتی ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ, سیکشل انٹیمیسی ان یور ریلیشن شپ. بہت ساری میرجز سیکس لیس ہوتی ہیں. دس از دا ون تھنگ دیٹ یو کی ناٹ آؤٹ سورس. مرد کی چیٹنگ کو ہم بہت دفعہ غلطی کہتے ہیں, لیکن عورت کی چیٹنگ کو گناہ بھی کہتے ہیں. بیکاز میل پریولیج از اے ریئل تھنگ. ہمارے کلچر میں مردوں کو دوسری شادیوں کی بھی اجازت, تو یہ بہت اس چیز کو فیڈ کر لیتا ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ گڈ 35 to 40% از ویمن آلسو. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پارٹنر چیٹ کر رہا ہے, آپ پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اچھی طرح روئیں. یو آر گریونگ دا ڈیتھ آف یور ریلیشن شپ. ڈو ناٹ تھریٹ ڈیورس. گائز السلام علیکم, دس از رابعہ اینڈ آئی ایم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف فیوچر فار یو. آج ہمارا ٹاپک ہے چیٹنگ, انفیڈیلٹی. کسی ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور انسان کے ساتھ ریلیشن شپ سے باہر انوالوڈ ہونا, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ منگنی ہو, یا چاہے وہ ایک سمپلی ریلیشن شپ ہو. آج میرے ساتھ ڈاکٹر شیزا محسن ہے, ہو از این ایگزیکٹو کوچ اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. شی از آلسو PhD ان فیملی تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ. پہلے بھی ہم ان کے ساتھ ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں جس پہ انہوں نے ہمیں بہت زبردست اور بہت انفارمیٹیو باتیں بتائی تھیں. یہ ٹاپک ان کی بھی اسپیشیلٹی ہے, اور آئی تھاٹ دیٹ یہ ایک وہ چیز ہے جو شاید سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس پہ بات کرنا ضروری ہے, کیوں ہے, کیا ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ. السلام علیکم. السلام علیکم رابعہ, تھینک یو فار ہیونگ می. نہیں, شکریہ آپ کا. آپ چھوٹے سے ٹرپ پہ آتی ہیں اپنے, اور آپ نے مجھے میسیج میں کہا یس یہ تو میں جان ہی نہیں دوں گی بات کے بغیر, تو آپ آج یہاں ہیں. شکریہ کہ اتنی بزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم نکالا. نہیں, آئی اپریشیٹ اٹ. اینڈ یو نو اس کلچر میں, کنٹری میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان ایکسپوزنگ دیز ایشوز ٹو سوسائٹی, بہت ضروری ہے ہماری لرننگ کے لیے. سو اٹس اے پلیجر. تھینک یو. اینڈ آئی وڈ جسٹ سے ایک چیز یہ کہ ایز میں نے کہا پہلے بھی بہت سی اپنی ایپیسوڈس میں, یہاں جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے لیے ایک انفارمیشن یا آگاہی کے لیے ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ ڈیٹیل میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اس کا سولوشن چاہتے ہیں, تو پلیز کانٹیکٹ اے پراپر کنسلٹنٹ اور دا رائٹ پرسن فار دیٹ, جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کی مدد کر سکیں. ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ, جو بھی. ڈاکٹر شیزا بھی یہاں ہیں, ان سے بھی آپ لوگ ان ٹچ ہو سکتے ہیں. ہماری بات کو سولوشن یا فائنل ورڈکٹ مت سمجھیے گا, یہ صرف ایک کانورسیشن اسٹارٹ کرنے کی جدوجہد ہے. دوسرا یہ, آئی ڈو فیل کہ ہم یہ کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. سو اس ویڈیو کو جتنا آپ لوگ شیئر کر سکیں کریے. ہماری ریلس کو جتنا آپ کو لگتا ہے جس کو سننا چاہیے اس کو ضرور بھیجیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شاید اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے جی, تو لیٹس اسٹارٹ, لیٹس ڈائیو ان ڈائریکٹلی. ایبسلیوٹلی. تو پہلا سوال جو آئی تھنک ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے, کوئی بھی مرد یا عورت چیٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائیکالوجی ہے جس کو ہم آج تک نہیں اہمیت دے پائے یا اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ سو اس کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے, بیکاز دیر آر مینی ریزنس دیٹ پیپل ول انگیج ان اے ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ آف دیئر کمیٹیڈ ریلیشن شپ. بہت سارے میں آپ کو ایگزامپلس اس لیے دوں گی کہ آئی ووڈ لائک کہ آپ کی لسنرس کو سمجھ میں آئے کہ انفیڈیلٹی ایک قسم کی نہیں ہوتی. فار شیور آپ کہہ رہی ہیں, اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں, کہ اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ایک دن صبح اٹھے گا اور بس وہ کسی پہ چیٹ کر لے گا. از دیٹ ٹرو؟ ایبسلیوٹلی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. میں آپ کو بتاؤں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرس ہیں, بیکاز یور مائنڈ از دا ون گائیڈنگ دس, رائٹ. سو میں جس طرح اس کو, اینڈ اس پہ بہت پرسپیکٹیوز ہیں, میں آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بتا سکتی ہوں بیکاز دس از مائی اسپیشلٹی, کہ یہ ایک نیگیٹو کوپنگ میکینزم ہے. اوکے, رائٹ. آپ کی جو بھی آپ کی ذات میں کمی ہے, آپ کی کوئی کسی بھی چیز کی, جب آپ کو اسپیشلی ایموشنلی آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, دس از آلسو ون آف دا کوپنگ میکینزمس. جب لوگوں کے اوپر پرابلم آتی ہے, جب ان کے اوپر اسٹریس آتی ہے, اور کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس کا ان کے پاس حل نہیں ہوتا, تو کچھ لوگ شراب پیتے ہیں, کچھ لوگ ڈرگس کرتے ہیں, کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں بہت سارا, اور کچھ لوگ افیئرس کرتے ہیں. سو
you have to know کہ a lot of these things and sexuality is a topic جو یہاں پہ بہت taboo ہے. تو آپ سوچیں نا کہ ایک chemical release وہاں پہ بھی ہے. So you are looking for an external way for some kind of serotonin production. کوئی آپ کو ایک happy hormone جو ہوتا ہے آپ کا وہ activate ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو بالکل scientifically دیکھیں تو there is a reason people do that and everybody gets their satisfaction آپ اس کو کہہ لیں یا پھر relief in different ways. کسی نہ کسی طریقے سے. وہ آپ کی ذات کی کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایکشن انسان لیتا ہے. Absolutely. آپ کی ذات کی اور آپ کی لائف سچویشن کی دونوں. تو کتنی طریقے کی انفیڈیلٹی ہوتی ہے؟ کیا چیٹنگ کی بہت طریقے کی ٹائپس ہوتی ہیں؟ میرا تو ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ بس کسی کے ساتھ آپ نے افیئر چلایا اور بس وہ ایک چیٹنگ ہے. آئی ایم سو گریٹفل اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے لسنرز اس بات کو سنیں کہ جسٹ لائک شادی ایک قسم کی نہیں ہوتی, ڈیورس ایک قسم کی نہیں ہوتی, انفیڈیلٹی بھی ایک قسم کی نہیں ہوتی. لیکن یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمس ہمارے کلچر میں ہوتا ہے چیٹنگ کی ہے شادی توڑو. اوکے. اینڈ ناٹ آل انفیڈیلٹی needs to lead to divorce or the termination of marriage. تو اس لیے انفیڈیلٹی کی kinds اور types بہت ضروری ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں. انفیڈیلٹی وہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پارٹنر نے ایک پرسن سے افیئر چلایا ہے آؤٹ سائڈ آف یور فیملی اور ان کا ٹریک یہ ہے کہ وہ ایونچولی آپ کو چھوڑ کے اور آپ کو ان کے اپنے نیو پارٹنر کو ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے ریلیشن شپ. Another one is کہ کوئی پرسن ہے جو perpetually ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ سیکشولی انٹیمیٹ ہو رہے ہیں, رائٹ, اور وہ پرسن بدلتا رہتا ہے اور سارا وقت ریپیٹڈلی ان کو اپنے پارٹنر کو وہ پکڑتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ پرسن ریپلیس ہو جاتا ہے لیکن یہ عادت ان کی نہیں چھوٹتی, رائٹ. پھر ایک ہوتی ہے جہاں پہ دس از اے نیڈ فار somebody that may not be being fulfilled inside the marriage اور شادی بالکل اچھے سے چل رہی ہے. فزیکل نیڈ, ایموشنل نیڈ, نیڈ فار کنیکشن. سو وہ اگر آپ کی شادی میں میٹ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی شادی بہت سے طریقوں سے بہت اچھی ہے اینڈ دس از دا ون تھنگ دیٹ دس پرسن ڈز آؤٹ سائڈ آف دا ریلیشن شپ. اندر نیو ایلیمنٹ آف انفیڈیلٹی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹنگ ایپس پہ لوگ ہوتے ہیں. تو اب ایکسیس بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کچھ لوگ کیوریوسٹی میں ہوتے ہیں. لاٹ آف ٹائمس میچور مین میں یہ بہت ہوتا ہے بیکاز جب وہ 18-20 سال کے تھے نہ سینسیبلٹی تھی نہ ایکسیس تھی. سو دا کیوریوسٹی. کچھ لوگوں کی سیکشول ورائٹی کی نیڈ ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں تو دس از آلسو سم تھنگ, یو نو, میرج از اے مونوگمس ریلیشن شپ. سو دیر آر مینی ایلیمنٹس. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. سو وہ جو کہتے ہیں ونس اے چیٹر آلویز اے چیٹر, کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا کوئی ریڈیمپشن نہیں ہوتی؟ کیا جو لوگ اس طریقے کی میرجز میں ہیں جہاں پہ ایک دفعہ چیٹنگ ہوئی ہے یا ملٹیپل ٹائمس چیٹنگ ہو رہی ہے, خیر ملٹیپل تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہی آبویس آنسر ہوگا, بٹ اگر ایک دفعہ چیٹنگ ہوئی ہے تو کیا وہ اس محاورے یا اس سینگ کے ساتھ ان جسٹیفائڈ ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی وڈ سے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ سب کو جنرلائز کر کے سوچیں کہ ونس اے چیٹر آلویز اے چیٹر. میں آپ کو بتاؤں, انفیڈیلٹی از اے اسپیشلٹی فار می اینڈ اے گڈ 80% آف مائی کپلز ریکور فرام اٹ اینڈ ہیو دا بیسٹ میرجز موونگ فارورڈ. اور میں اس لیے بتا رہی ہوں, آف کورس یو نیڈ ٹو فائنڈ این ایکسپرٹ ٹو ٹیک کیئر آف دس, بٹ دیر آر دیٹ 20% شادیاں جو نہیں چلتی. سو یس, دیر از دیٹ کمپوننٹ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بٹ سارے ایسے نہیں ہوتے. Sometimes it is a genuine mistake and somebody is willing to work on it and repair. آپ کی بات تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو ذہن میں یہ نا کہ بس اب اگر ہم سننے کو ملے کہ اس نے اس کے اوپر چیٹ کیا ہے تو ہم بھی پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں, چھوڑ دو اس کو, کیا پتہ دوبارہ. ہمارے یہاں معافی کا کانسیپٹ شادی میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے جس میں آپ خود بھی کچھ کہنا چاہیں گی, آئی ایم شیور کہ آپ یو آر ورکنگ ٹورڈس کہ شادی ٹوٹنے کی چیز نہیں ہے. اس کو جس طریقے سے بھی ہم آف کورس ناٹ کمپرومائزنگ آن اینی ونز مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ, لیکن جتنا ہم اسے بچا سکتے ہیں ہم بچائیں. تو اور آپ نے مجھے بولا تھا ایک لفظ کہ اس کا شادی پہ امپیکٹ ہوتا ہے, شادی بریک نہیں ہوتی, کچھ ایسا آپ نے مجھ سے کہا تھا. بالکل بالکل. اور تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کویسچن. اور یہ چیز میں اسی لیے بول رہی ہوں بیکاز وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم کانٹیکسٹ میں رکھیں. یو نو, اے لاٹ آف ٹائمس ہمارے کلچر میں اس چیز کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. ناؤ سم ٹائمس اٹس نیسسری, بٹ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ساری چیزیں ابزالو ہو گئیں, لیکن بہت سی دفعہ ریممبر شادی آپ کی افیکٹ ہوتی ہے اس سے. شادی توڑنا یہ تو ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرے گا, اس کے پلیئرز میں ڈپینڈ کرے گا, لیکن
میں آپ کو یہ کہوں گی بیکاز ہر تھراپسٹ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. میری پوزیشن پرو میرج پوزیشن ہے, وچ مینس دیٹ یو وانٹ ٹو ٹرائی یور بیسٹ ٹو سیو یور میرج, بیکاز میرج ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. آپ خالی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی گھر گرہستی ہے, آپ کی ایک نظام سے زندگی چل رہی ہے, اس میں ایک کمپوننٹ ہے جو بروکن ہے. سو آپ اس کے اوپر کام کریں. تو میں اپنے کپلس کو ہمیشہ کہتی ہوں, یہ نہیں کہتی کہ چیٹنگ ہو گئی, میں کہتی ہوں اٹ واز اے ٹریجڈی دیٹ ہیپنڈ ان یور ریلیشنشپ, especially when they are coming for repair. کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہی جو میرا سوال ہے, لیکن کیا کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پارٹنر کو چیٹنگ کی طرف پش کر سکتی ہیں؟ اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس نے چیٹنگ کی ہے اس کا بلیم یا اس کی رسپانسبلٹی اس کے پارٹنر پہ ڈال رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا. نہیں, وہ ان کی رسپانسبلٹی, ان کے ایکشنز کی ان کے اوپر ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی ایک ڈائریکشن میں پش ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو کپل سن رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, ٹو اوائڈ سم تھنگ لائک دیٹ جو انکانشیسلی ہو جائے, سب کانشیسلی ہو جائے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ میں اس کو کنسائسلی کس طرح رسپونڈ کروں, میں اسٹرگل کر رہی ہوں. بٹ آپ نے بہت اچھی چیز پوچھی. آئی ایم گونا ٹیل یو کہ شادی جو ہوتی ہے نا, اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو آپ آٹو پائلٹ پہ ڈال سکیں. اور میں یہ بھی کہوں گی, وائل آئی ایم بگ آن سیونگ میرجز, اور میں بہت اس انسٹیٹیوشن میں بلیو رکھتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹارٹ کیا اور بس چھوڑ دیا. تو بہت سارے سمٹمز اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پہلے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, دیٹ شوڈ بی ٹیل یو کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. اور وہ دونوں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ایک ریلیشن شپ ڈائنامک سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور آپ کے پارٹنر کی پرسنالٹی کیا ہے. سو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ انفیڈیلٹی کیوں ہوتی ہے, ون از دیٹ کمپوننٹ آف سم تھنگ مسنگ, کوئی چیز جو آپ کی اپنی کمی ہے. دی ادر از آپ کی باؤنڈریز, بیکاز دیکھیں آپ کی اگر باؤنڈریز مینیج نہیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کی شادی یا ون آف دا پارٹنرز از میکنگ دا ریلیشن شپ ویری ولنریبل. باؤنڈریز مینیج نہیں ہوں گی سے کیا مطلب؟ تو مطلب آپ کسی سے بھی زیادہ جب ملتے ہیں اور اگر آپ اپنی باؤنڈری میں نہیں ملتے, دیر از اے پاسبلٹی کہ ایموشنل کنیکشن ہو سکتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ, ہمارے یہاں لو میرج اور ارینج میرج اور اس چیزوں کا بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, تھوڑا سا ہٹ کے. میں کیونکہ پروفیشنلی یہ کام کرتی ہوں تو مجھے فرق لگتا ہے. فار ایگزامپل, آئی بلیو کہ یو کین فال ان لو مے بی ایون ونس اے ویک if you get exposed to wonderful people. بھائی لوگ تو اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ آپ کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں, بٹ there's a huge difference between falling in love with someone or liking someone and building a life with someone. Making a commitment. شادی جو ہوتی ہے, it's building a life and a commitment and a loyalty and trust with someone. آپ کو عشق تو پرسوں ترسوں سب ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن ہاؤ مینی پیپل یو گیٹ ایکسپوز ٹو. سو دیٹ باؤنڈری از آلسو میکنگ یو ولنریبل ٹو انفیڈیلٹی. تو لوگوں کے ماحول پہ بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کتنی رکھی ہوئی ہیں, کتنا آپ اس کو کراس کرتے ہیں. Absolutely. کیا ایک دو چیزیں آپ کہنا چاہیں گی ادر دین کہ آپ نے بولا کہ ذات کی کمی اور باؤنڈریز, دو چیزیں آپ نے مینشن کی, اس کے علاوہ کیا دو تین چیزیں آپ جنرلی کپلس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہیں گی کہ یہ چیزوں کا خیال رکھ لیں؟ بیوٹیفل. سو سب سے بڑی چیز ہے ایموشنل کنیکشن. اگر آپ کی ریلیشن شپ میں ایموشنل کنیکشن نہیں ہے اور آپ اپنے پارٹنر کے سیف پرسن نہیں ہیں, یہ ایک بہت بڑی نیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیپل کم ٹوگیدر. وہاں سے شروع ہوتی ہے بات. تو اگر آپ ایموشنلی ان اویلیبل ہیں اور آپ شادی کے, میں اس کو کہتی ہوں شادی کا ریسیپی باکس, آپ کو ہے کہ بس بچے ہو جائیں, ہمارے سارے مارکرز مل جائیں, عید پہ کپڑے ہو جائیں, مجھے شاپنگ مل جائے, مجھے پاکٹ منی مل جائے, میرے بچے پیدا ہو جائیں, ہم دعوتوں پہ چلے جائیں, اور آپ نہیں سوچ رہی کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ایموشنلی کیا ہو رہا ہے, ان کی اسٹرگلس کیا ہیں, ان کے چیلنجز کیا ہیں. تو آٹومیٹکلی شادی کی کوالٹی ڈائلیوٹ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی ایک سیف جگہ کی جب دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ نے ولنریبل بنا دی اپنی ریلیشن. ٹھیک ہے. سو ایموشنل آپ نے بولا تھا, لیک آف ایموشنل کنیکشن. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ از ریئلی نوٹسنگ دا انٹیمیسی, دا سیکشول انٹیمیسی ان یور ریلیشن شپ. اوکے. سو بہت ساری, یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, بٹ بہت ساری میرجز سیکس لیس ہوتی ہیں. دس از دا ون تھنگ دیٹ یو کی ناٹ آؤٹ سورس. آپ اپنی شادی سے باہر یہ چیز کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ نے چیٹنگ کا لیبل ڈال دیا. بٹ اے لاٹ آف ٹائمس
کپلس میرے پاس آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ سال ہو گیا ہے, 1.5 سال ہو گیا ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, لاسٹ اینیورسری پہ سیکشول انٹیمیسی تھی. سو یہ بہت والنریبل کر لیتی ہیں. سو دیز آر دا ٹو مین فیکٹرز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ضرور لوگ کنسیڈر کریں, اس کو پروٹیکٹ کریں, ایموشنل انٹیمیسی, سیکشول انٹیمیسی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم باقی چیزوں, اگر ان دو پہ فوکس کریں تو باقی چیزیں خود ہی سیٹ ہو جائیں گی. کہ ٹائم اسپینڈ کرنا, تھکن ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو زیادہ امپورٹنٹ دینا, یا اپنی ان دو چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا, بچوں کے باوجود ان کو پرائیورٹی دینا, تو یہ دو گولز رکھیں تو باقی چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی ان دو گولز کی طرف کام کرنا شروع کر دیں گی. Absolutely, this is what is called the insurance for your relationship. میں نے صرف اس لیے اس بات کو ایکسپلین کیا کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتی ہے, لیکن کچھ لوگ اتنے زندگی میں اتنا پریشر چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ کو چاہیے ہوتا ہے کہ یا ABCD بتا دو کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایموشنل کنیکشن یا فزیکل انٹیمیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میک شیور کہ آپ لوگوں کا کانورسیشنز اچھی ہو رہی ہیں, آپ لوگ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں, بچوں کے کی بچے پرائرٹی ہیں لیکن آپ لوگ اپنی ذات کو پیچھے نہیں کر رہے, اپنی ریلیشن شپ کو آپ نے آگے رکھا ہوا ہے. تحفے تحائف دینا از امپورٹنٹ, فزیکل ٹچ از امپورٹنٹ, اس طرح کی چیزیں. اینڈ آئی تھنک ان لاز یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس چیز کو اپنے اوپر نہ افیکٹ ہونے دینا, یہ بھی ایک بہت بڑی چیز, بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز دیکھیں جب آپ کا یہ چیز پروٹیکٹڈ ہوگا نا تو بہت سی چیزیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں آؤٹ سائڈ. اگر ایموشنلی آپ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے, اینڈ دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو سے, بیکاز بہت سارے ینگسٹرز مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ انکریج کریں ڈیٹ نائٹس, یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ منی آل دا ٹائم. وین یو اسپینڈ ٹائم, یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم, کوالٹی ٹائم بہت ضروری ہے. آپ نے لو لینگویجز کا ذکر کیا, وقت گزاریں ساتھ ایک دوسرے کے. تم کیسے ہو, ہم ٹھیک ہیں, کیا ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں, واٹ گو آن این ایموشنل ڈیٹ ود یور پارٹنر. اور سیکشول انٹیمیسی کے لیے بھی جب بچے ہوتے ہیں آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا کیلنڈر, ادروائز اٹ ڈزنٹ ہیپن, رائٹ. بٹ سیڈلی ہم ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے بیکاز ہمیں لگتا ہے یہ ٹیبو باتیں. اور جو آپ نے ایک بات بولی تھی نا, وہ بہت مجھے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا وچ واز ویری گڈ. آپ نے ڈیٹ نائٹس اور اس کی بات کہی, وہ ٹو اسپینڈ ٹائم, وہ ناٹ منی. یس, مرد اور عورت کے چیٹ کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ مرد کی چیٹنگ کو ہم بہت دفعہ غلطی کہتے ہیں لیکن عورت کی چیٹنگ کو گناہ بھی کہتے ہیں. یہ دونوں کیسے ڈفرینٹ ہیں, اس میں کیا فیکٹرز ہیں جو آس پاس کے لوگوں کو ذہن میں رکھنے چاہیے؟ سو a lot of it is cultural because male privilege is a real thing, right? تو مردوں کی رائٹس زیادہ ہیں, ہمارے کلچر میں مردوں کو دوسری شادیوں کی بھی اجازت ہے, تو یہ بہت اس چیز کو فیڈ کر لیتا ہے. عورتوں کی چیٹنگ, اینڈ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں. سو بہت سے پاپولیشنس میں اٹس یوزلی جب کپلس آتے ہیں میرے پاس یا آپ سننے میں ملتا ہے تو ہمیشہ ملتا ہے کہ ہسبینڈ واز چیٹنگ آن وائف. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ گڈ 35 to 40% از ویمن also, right? Because women کی emotional needs اور sexual needs کو minimize کیا جاتا ہے. اگر آدمیوں کی ہیں, male privilege is global, یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, دنیا کا ہے. کہ کوئی مسئلہ آدمی کو ہوتا ہے, آدمی کا ہیلتھ ایشو ہوتا ہے, اس پہ ریسرچ ہو جاتی ہے, اس پہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے بیکاز فکس ہونا ہوتا ہے, بیکاز مردوں کے پاس وہ پریولیج ہے, عورتوں کے پاس نہیں ہوتا. سو یہ چیز ایبسلیوٹلی women don't have the privilege of calling it a غلطی. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو عورتوں کو بھی پرمیشن ملنی چاہیے اپنی فیلنگس اور اپنے آپ کو نوٹس کرنے میں کہ وہ کس لیے اسٹیپ آؤٹ کر رہی ہیں. سو آپ کے کہنے کا مقصد اگر میں سمجھوں تو یہ کہ اگر ہم یہ پریشر عورتوں پہ نہ ڈالیں, ان کی نیڈس کو, ان کی تھاٹس کو منیمائز نہیں کریں, تو شاید ان کی طرف سے چیٹنگ کم ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہم عورتوں کو اتنی رائٹس دیں کہ ان کی ایموشنل اور سیکشول نیڈس بھی امپورٹنٹ ہیں تو ان کی طرف سے انفیڈیلٹی شاید بڑھ جائے. اوکے, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمس یہ تو آپ نے میرے عورتوں سے اپوزٹ بات بول دی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ویمن ہیو ٹو انڈرسٹینڈ a lot of times وہ دوسرے طریقوں سے نکلتی ہیں نا چیز. آپ کی ریلیشن شپ سفر کر رہی ہے نا, اگر آپ عورت بھی اگر سفر کر رہی ہے, بٹ a lot of times کلچر میں عورتوں کو الاؤڈ نہیں ہوتا نا کہنا کہ I have sexual needs, I have emotional needs. صبر کرو, بہت ساری چیزیں اس طرح کے, عورت سے گھر بنتا ہے, سارا پریشر وہاں پہ چلا جاتا ہے. سو ان کی نیڈس کی پرائورٹائزیشن نہیں ہے, رائٹ, آدمیوں کی نیڈس کی ہیں. اگر آپ کے پارٹنر نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے تو بہت دفعہ, میں ابھی ویمن اسپیسیفک بات کروں گی, ٹھیک ہے, تو آپ ایک اپنی سیلف ورتھ کو کویسچن کرتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی تھی, اور آئی ایم شیور جب مرد کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کویسچن کرتے ہوں کہ یار کہ وہ کیوں, میں کیوں نہیں.
تو آپ کیا کہنا چاہیں گی ان سب لوگوں کو جو اس وقت کویسچن کر رہے ہیں اپنی سیلف ورتھ کو, جو اس بیکاز یہ بہت ایک پینفل پروسیس ہوتا ہوگا, جن کو بٹریل اور پچھتاوا بہت سی چیزیں ہٹ کری ہوں گی, اور آس پاس کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت اس وقت اس پروسیس سے اس کی سیلف ورتھ کو کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں؟ ونڈرفل کویسچن, اینڈ آئی ٹیل یو رابعہ, یہ سب ان لیڈیز کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے اور اس وجہ سے یہ ان کے ہسبینڈس ان پہ چیٹ کر رہے ہیں. اور میں ان کو کہوں گی کہ موسٹ کیسز, اور میں رینڈم پرسنٹیج, اٹس ناٹ اے ریسرچ نمبر, بٹ میں کہوں 90% آف دا ٹائم اٹ از ناٹ یور فالٹ. دے ہیو ٹو نو کہ یہ اس انسان نے چوز کی ہے چیز, وہ اپنی جو بھی ان کی مشکلات تھیں, ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے میرج ٹھیک نہیں ہو, لیکن ہاؤ یو رسپونڈ, آپ اس چیز کو رسپونڈ کس طرح کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. رائٹ, غصہ آپ کو آتا ہے, آپ کے ساتھ کسی نے برا ٹریٹمنٹ کر لیا, اب آپ اسے تھپڑ ماریں یا آپ واک اوے کریں, یہ تو آپ کی چوائس ہے نا. تو یہ چیٹنگ کرنا یہ آپ کے پارٹنر کی کیریکٹر کا زیادہ بڑا ریفلیکشن ہے, اور ان کے کیریکٹر کی کمزوری ہے, اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئی تھنک آپ نے یہ لائن بہت اچھی بولی ہے, یہ سب کو ریپیٹ کرنی چاہیے اپنے آپ کو جو بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی کمی میں نہیں ہے. بیکاز دیکھیں جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اور یہ میں بیکاز آبویسلی آدمی بھی سنیں گے اس آپ کی پوڈ کاسٹ کو, میں ان کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ اپنے پارٹنر کو بتائیں کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں اس چیز سے, اینڈ دس از اگر ان کو ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے ٹیمپٹیشن کے ٹائم پر بات کرنا کہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں. دیکھیں, اچھا ہم اس کو یہاں روکتے ہیں, اس کو علیحدہ کویشچن میں کرتے ہیں, پہلے آپ صرف اس والی کا کرتے ہیں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ویری امپورٹنٹ. یا سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ آس پاس کے لوگ کیسے ان کی سیلف ورتھ کو اچھا کر سکتے ہیں. سو آس پاس کے لوگ, اور میں بتاؤں, دیکھیں یہاں جہاں پہ تھیراپی اور اچھا تھیراپسٹ ملنا ذرا چیلنج ہوتا ہے, میں جو بھی سن رہا ہے ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز بی کیئرفل کہ آپ کے دوست کون سے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پریمیچورلی اپنی شادی چھوڑنے کو, یا صرف وہ آپ کا درد بانٹ رہے ہیں. تو آپ ایز اے فرینڈ, آپ صرف اپنے فرینڈ کا درد بانٹیں, آپ ان کو پش نہ کریں کسی ایکشن میں, بیکاز وہ آلریڈی پریشان ہیں. سو ان کو آپ نے ری انفورس کرنا ہے کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس آدمی کی ذات کی کمی ہے. اب اس نے شراب پینی ہے یا اس نے جا کے چیٹ کرنا ہے یا ڈرگز لینی ہے, اس میں تمہارا کوئی اگر آپ کسی پرابلم سے گزریں, آپ کا کوپنگ میکینزم آف چوائس جو آپ چوز کرتے ہیں از اے ریفلیکشن آف یو. کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے نا, تم صحیح طرح تیار نہیں ہوئی, یا تم نے ٹائم نہیں دیا, تم بچوں کو زیادہ دیکھ رہی تھی, یا تمہیں شاید جاب نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک آف دا پاسبل تھنگس, جس سے وہ جو وکٹم ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع ہو جاتا ہے نا, کہ آئی وش آئی ہیڈ ڈن دیٹ, تو پھر شاید یہ چیز نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی. اور یہ بھی آپ نے بہت اچھی, ہماری کلچرل ذمہ داریاں جو عورتوں پہ ہیں, تو آپ نے آلریڈی دیکھیں, جو آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہی تھی نا, کہ جب آپ نے پرائورٹی دی کہ مجھے ساس سسر کا خیال رکھنا ہے, مجھے بچوں کو کھانا کھلانا ہے, مجھے اس میں 25 چورز بھی کرنی ہے, گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے, سب, تو ایک انرجی لیول کیا رہ جائے گی ایک عورت کی. لاٹ آف ویمن جن سے میں نے بات کی ہے اس کلچر میں, وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کے پاس انرجی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے میاں کو, اپنے ہسبینڈ کو فزیکلی یا ایموشنلی بھی, بیکاز آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں, اسپیشلی اگر آپ میں اوور برڈن ہے. اور میں جب کپلس تھیراپی کرتی ہوں تو میں بہت دفعہ ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ جس دن سیکشول انٹیمیسی از آن دا ٹیبل, اپنی بیگم کی خدمت کریں آپ, تھوڑے چورز, تھوڑے برتن دھو دیں, تھوڑی ہیلپ کر دیں بچوں کے ساتھ, تاکہ اس کی فٹیگ لیول نیچے رہے. آپ تو بہت آگے کی بات کرنی ہے, ابھی تو ہمیں آئی تھنک صرف احساس ہی کریٹ ہو جائے تو بالکل. لیکن آپ کی بات میں مجھے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میرے ذہن میں مطلب ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہاؤ چیٹنگ جو ہے, اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کپل کے درمیان ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیپر لیول پہ جا کے دیکھیں تو ایکچولی آپ کے آس پاس کے کتنے فیکٹرز, لائک جو ابھی ہم بات کریں کہ اگر وہ صبح اپنی ساس کو مطلب ان کے ساتھ کوئی ایشو ڈیل کر رہی ہے, پھر بچوں کے اسکول کی وہ, پھر اس کی اپنی چیزیں, پھر کراچی پاکستان میں تو کبھی لائٹ وہ, تو پھر شام تک وہ تو ایموشنلی بھی اویلیبل ہے, فزیکل انٹیمیسی تو آپ دور کر دیں, اس میں تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ بیٹھ کے اپنے میاں کا رونا سنیں, رائٹ. تو آف کورس دس ول لیڈ ٹو کہ وہ لوگ دوسرے سے دور ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. تو میں کہہ رہی تھی نا کہ ولنریبلٹی آپ اپنی میرج کی, ایموشنل, تو ایموشنل اور فزیکل انٹیمیسی کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے نا. تو اگر آپ کی شادی امبیلنسڈ ہے کہ جہاں پہ ایک پارٹنر کام کر کے آتا ہے فریش ہو کے کہ اب چلو اب انٹیمیسی ہوگی اور ٹائم ہوگا, اور ان کی جو بیوی ہیں وہ تھک ہار کے ان کی حالت آؤٹ ہے,
اور وہ کہاں سے, وہ کوالٹی کہاں سے آئے گی. ایون سیم کین بی سیڈ اباؤٹ مین آلسو, جو آفس سے تھکے آ رہے آتے ہیں, جب ان کو پھر گھر آ کے جا کے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, بجلی نہیں ہے, تو وہ جا کے سو جائے گا یا بولے گا مجھے نیٹ فلکس پہ کچھ دیکھنا. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی بادرڈ, یو نو, اینڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ایموشنلی کنیکٹ. آلسو میکنگ اٹ اے سیف اسپیس. اگر بیویاں, بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے جو آپ پوائنٹ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کی شکل دیکھ کر نا ان کی لسٹ شروع ہو جاتی ہے کمپلین کی یا پیسے چاہیے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ٹو تھنک اباؤٹ پرابلمس. یو نو, ایموشنل اینڈ سیکشل انٹیمیسی تو ایک آپ کی چھٹی ہوتی ہے. اٹس اے گڈ بیوٹیفل تھنگ, رائٹ. تو جب وہ کمپرومائز ہوگی ریلیشن شپ میں تو ہوگی ریلیشن شپ vulnerable. سو دیٹس وائی آئی واز ٹیلنگ یو کہ انفیڈیلٹی جو ہے نا, یہ آپ کو اپنے فیملی سسٹم میں دیکھنا ہے. اور جب آپ سرپرائز ہو رہی تھی کہ شادیاں کیسے جڑتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ سمپل چیزیں جب میرج اور گھر گرہستی میں نہیں ہوتی نا, تو خود ہی بلاسم کرنے لگتی ہے شادی, تو یہ پرابلمس نہیں ہوتی. پھر میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آج میں زیادہ بول رہی ہوں, بٹ آئی جسٹ فیل دیٹ اٹس کائنڈ آف اے ڈسکشن آلسو ان ایڈیشن ٹو ہم ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں. اینڈ یہ پوائنٹ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم امپورٹنٹ ہے, لیکن آئی تھنک ہم صرف میاں بیوی کو بلیم کرنے کے بجائے نا, اب ہمیں ایز اے سوسائٹی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بھی کیا رول ہے کسی ایک انسان کو اس طرح کے ایکشن کی طرف پش کرنے میں, اور ہماری وجہ سے ایک کپل کی ریلیشن شپ کیسے چل رہی ہے جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں, یا ہم آفس کا حصہ ہیں, یا ہم دوستی میں حصہ ہیں, تو ہم سب کا ایک رول ہے. اینڈ آئی جسٹ فیل دیٹ اٹس ٹائم کہ ہمیں ان باتوں پہ ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. شاید ایک انسان, دو انسان کی بھی مدد ہو جائے تو کیا بہتری ہو جائے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک کپل ہے, ٹھیک ہے, آف کورس ان میں سے ایک پارٹنر نے, اگین آئی ایم سوری بٹ آئی ایم گونا سے مرد نے چیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, لیکن وہ ایک دفعہ ہوا ہے, وہ سوری کہہ رہا ہے, واپس آیا, ریگریٹ ہے, پتہ چل گیا ہے, اینڈ دے ڈیسائڈ ٹو کنٹینیو دا میرج. لیکن عورت جو ہے وہ نہیں اس کو جانے دے پا رہی ہے, وہ چاہتی ہے میرج چلے, لیکن تھوڑی تھوڑی بعد کسی نہ کسی بات پہ یہ پوائنٹ نکل آتا ہے یا اس کا شک ہو جاتا ہے. وہ خود بھی ایک بہت ایکسکروشیٹنگ پروسیس سے گزر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو بار بار یہ ایک جملہ کوئی نکل آئے یا طنز نکل آئے یا کویسچن نکل آئے, وہ ان کی ریلیشن شپ کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے. واٹ شوڈ دے ڈو ان دیٹ سچویشن؟ سو آف کورس میرا پہلا جواب یہی ہوگا, دے شوڈ گیٹ کاؤنسلنگ. یہ چیز ٹوگیدر, سو کپلس کاؤنسلنگ ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے, بٹ یہ کپلس کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. لیکن جو شارٹ ٹرم آنسر, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کلچر میں اتنی ریسورسز نہیں ہیں, تو میں ان کو فرسٹ اسٹیپس بتاؤں. میں وائف کو کہوں گی کہ بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اٹس کمپلیٹلی نیچرل کہ آپ کے منہ سے وہ تانے دوبارہ نکلیں. لیکن اگر آپ اس شادی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو دوبارہ جا کے ملیں اور ان سے کہیں کہ سوری, میں یہ بار بار کہتی ہوں, مجھے پتہ ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی, بٹ میں اسٹرگل کر رہی ہوں, اس لیے نکل آتا ہے. اور جب ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ سنے, تو نہ کہ یہ کہ وہ یہ سوچے کہ وہ تانا دے رہی ہے, آئی وانٹ یو ٹو لیبل اٹ کہ وہ ہرٹ کر رہی ہے اور وہ اس وقت اسپیو کر رہی ہے. تو اونلی تھنگ جو اس پہ مرہم لگائے گا کہ آپ کہیں آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری, اور آپ یہ کہتے رہیں جب تک وہ کام ڈاؤن نہ ہو. کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہو جاتا ہے. آپ نے جب انفیڈیلٹی کی ہے, ایک شادی کا ٹرسٹ وائلیٹ ہو گیا ہے. آپ کی ایک بہت قریب کی آئی تھنک چیز ہوتی ہے جو آپ سے لے لی جائے تو آپ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں لائلٹی ہوتی ہے نا, اٹس مائی پرسن. آئی آلسو فیل جو ہم سیلف ورتھ کی بات کرے تھے, پھر وہ بھی تو آتی ہوگی نا, اٹس ناٹ جسٹ مائی, یو کویسچن یور اون. تو کتنے ملٹیپل چیزوں سے یہ انسان, مطلب وہ عورت گزر رہی ہوگی. ایبسلیوٹلی, بالکل, اور بہت بہت لیئرڈ ایموشنز ہوتے ہیں. اور میں اس وقت جتنا بھی کہہ دوں, انلیس یو آر ان تھراپی, آپ نہیں یقین کریں گی کہ یو ڈڈ ناٹ پلے اے پارٹ. آپ سوچیں گی شاید میں پریٹی نہیں ہوں, شاید میری باڈی اس طرح کی نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند, میں کچھ تو کر رہی ہوں جو اس دوسری لڑکی میں زیادہ ہے یا اچھا ہے. ناؤ آئی ول ٹیل یو دیٹ اسمال پرسنٹیج ٹائمس ہوتا ہے کہ اگر آپ کی میرج میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, اٹس اے ویری کامن ولنریبلٹی, جس سے ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے ڈیل ہی نہیں کرنا, اینڈ پھر آپ نے بہت ایزی بنا دیا ہے اس کو فار دیم ٹو گو آؤٹ سائڈ. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پارٹنر چیٹ کر رہا ہے آپ پہ یا چیٹ کر رہی ہیں, تو پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ واٹ شوڈ یو ڈو؟ ابھی کنفرنٹیشن پہ نہیں پہنچی ہوں میں. آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ یو ہیو فاؤنڈ آؤٹ سم ہاؤ اور دا ادر کہ یور پارٹنر از
is cheating on you? So यहाँ पे मैं Sorry, थोड़ा सा process wise अगर आप step by step बता सकें. Absolutely, because मैं समझती हूँ and you have to know कि ये process साल 2 साल लगते हैं इसमें go through करने में, लेकिन मैं एक guideline दे दूँगी that I hope will help. अगर आपको लग रहा है और आपको शक हुआ है कि आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप 3 चीज़ें ना करें. Okay. जो 3 चीज़ें आप इमीडिएटली, ये आप पहले 2 हफ्ते हुए या महीना हुआ या इवन 4 दिन, कि आप दुनिया भर में बताना, आप अपने कोई ट्रस्टेड पर्सन ढूंढें जिससे आप बात कर सकें. अगर आपके पास काउंसलिंग रिसोर्सेज नहीं हैं, आप अच्छी तरह रोएं. यू आर ग्रीविंग द डेथ ऑफ योर रिलेशनशिप. देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वायलेट हो गया है, तो आप अपने ऊपर काइंडनेस शो करें. आई विल नॉट इनकरेज यू कि आप अपने हस्बैंड से हेड ऑन बात करें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, और कम से कम 2 से 3 लगेंगे आप दिन आपको काम डाउन करने में और सोचने में कि मेरी शादी का और मेरी लाइफ का स्टेटस क्या है और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं. ठीक है. बिकॉज देखें, इनफिडेलिटी हर किस्म की होती है. Yeah. अगर आपका ट्रैक ये है कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है और सब चीज़ें परफेक्ट हैं और आपको पता चला है कि ये एक अजीब सी चीज़ है कि ये इनफिडेलिटी हो रही है, आपका ट्रैक ऑफ पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट है. Okay. अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपका ट्रैक ऑफ पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट है. आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन आप असेस करें और फिर उसके बाद आप रसान से बात करें. और आप एक चीज़, मैं आपको एक और टिप दे दूं, बिकॉज मैं आपको नहीं बता सकती, आपकी सिचुएशन फ़र्क होगी. डू नॉट थ्रेट डिवोर्स. Okay. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखें, आप फिर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में जा रही हैं, तो आपको लग रहा है कि ये हुआ है, शादी टूट गई. तो आप डिवोर्स थ्रेट के अलावा आप हर कोई बात कर लें, अपनी डिसअपॉइंटमेंट की आप गुस्सा कर लें, लेकिन डिवोर्स थ्रेट ना करें. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब ख़वातीन को पता चलता है कि उनके पार्टनर जो उनके हस्बैंड जो है उन पे चीट करें, तो फिर वो जाके फैमिली में बताएंगी, दोस्तों को बताएंगी, बड़े भाई बहन, और एक मकसद उसका ये होता है कि शायद ये प्रेशर उस इंसान को, आपके हस्बैंड को शादी तोड़ने से रोक ले, या ये जो जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व है बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर है तो उससे रोक लें. क्या ये एडवाइजेबल है? क्योंकि एक तरफ तो शायद वाकई ये थ्रेट काम कर जाए और वो बंदा डर जाए और नहीं करे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ईगो और उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है. तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि आप सोचें कि आप किस अंजाम के लिए ये शेयर कर रही हैं, पूरे मोहल्ले के साथ या आप अपने फ्रेंड्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ. मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल दूंगी और मैं वापस शादी पर आऊँगी. अगर आपके बच्चे को कोई गलती करता है, या तो आप उसे थप्पड़ मारें और उसकी आप ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दें, और या फिर आप उसे प्राइवेटली बात करें और उसको रिपेयर का एक वक्त दें. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपका हायर चांस होता है सक्सेस का. तो मैं औरतों से कहूँगी कि आप 25 लोगों को या इवन 10 लोगों को बताने से पहले सोचें, मुझे शादी बचानी है. अगर आपको शादी बचानी है, और आपको मैं एक पावर का एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास बहुत पावर है. अगर आप अपने हस्बैंड से जाके कहें कि मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे पहले तुमसे पूछना है, आर यू विलिंग टू वर्क ऑन दिस, ताकि आप उनकी इज्जत बचाने में आप जितनी गुडविल अर्न करेंगी. गलती हो गई ना, आप फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डाउट तो अपने स्पाउस को देंगी कि शायद गलती हो गई. ये तो ओवर टाइम पता चलेगा कि ये गलती रिपीटेडली हो रही है, इसका नेचर क्या है. बट ऑन द सरफेस अगर आपने इस चीज़ को प्राइवेट रख लिया, तो आप अपनी रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और आपके पास बहुत पावर है. सिर्फ एक चीज़ यहाँ कहना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर शीज़ा ने जैसे कहा कि आप अपनी रिलेशनशिप पे एक फेवर कर रही होंगी, तो आजकल ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि उसने चीटिंग की है तो मुझे क्यों, मतलब मैं क्यों सोचूं किसी भी बात का, मैं बिल्कुल अपने उसके लिए करूँगी. बट आई थिंक ओवर टाइम हमें बड़ी बिगर पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, माँ बाप, आपकी अपनी फाइनेंशियल. तो इसलिए इट डजंट मीन दैट वी आर टेलिंग गर्ल्स कि अपनी ईगो को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारो. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मे बी डील विद द सिचुएशन इन अ मोर वाइजर एंड इन अ मोर वाइज एंड मोर more practical way rather than jumping directly into कि तुमने चीटिंग की है तो अब तो मैं छोड़ के तुम्हें जा रही हूँ. So मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करूँगी जो हमारे कल्चर में मैं शादियों में देखती हूँ. 2 सेकंड में अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड की ईगो को तबाह बर्बाद कर देंगी उसको शेम करके, तो मैं सबसे पहले आपको जज करूँगी कि इसका मतलब है यू डोंट केयर अबाउट योर हस्बैंड.
and their feelings. تو یہ آپ رشتے کی کوالٹی میں کیا لا رہے ہیں؟ جب آپ 2 سیکنڈ میں بازار میں اپنے ہسبینڈ کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو پھر یہ آپ کا بھی ریفلیکشن ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی انفیڈیلٹی کرنا ان کے کیریکٹر کا ریفلیکشن ہے. آپ ان کی بے عزتی کریں پبلک میں، یہ آپ کے کیریکٹر کی ریفلیکشن ہے کہ آپ نے اس رشتے کو، آپ کوئی بھی رشتہ جس کی آپ عزت کرتی ہیں آپ اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گی. اگر ایک خاتون ہیں جو ایک ایسی ریلیشن شپ پہ ہیں جہاں پہ کنٹینیوسلی چیٹنگ ہو رہی ہے، That's different. لیکن وہ نکل نہیں سکتی ہیں ڈیو ٹو سم ریزن، اٹ کوڈ بی فائنینشیل، اٹ کوڈ بی بچے، یا اٹ کوڈ بی کہ بس وہ اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو بریک کر سکے. تھیراپی کیسے اس طرح کے کیسز میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ اٹ از سو ہیلپ فل بیکاز ان کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں بہت ایزی ہوتا ہے، اس لیے میں کہوں گی اف یو آر اے فرینڈ ہو ہیز سم ون گوئنگ تھرو انفیڈیلٹی، جو سب سے بڑا آپ گفٹ اپنے دوست کو دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو سارا وقت تم اس کو چھوڑتی کیوں نہیں ہو بیکاز آپ کی ایک لائف بلٹ ہے وہاں پہ، رائٹ. اور ایک پرابلم ہے، ڈپینڈس آن آپ اپنی لائف کی کن پرابلمس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. سو تھیراپی آپ کو یوں ہیلپ کرے گی اگر آپ کی سچویشن میں، اور میں ایک سینیریو بنا رہی ہوں جو سب کا نہیں ہوتا، کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، سب کچھ وہ اچھے سے کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ میری ایک غلطی ہے، اس کو تم ٹالریٹ کر لو کہ آئی جسٹ ہیو دس پرسن. اب وہ ان کی سیکنڈ وائف ہوں یا ان کی، جس کو ہمارے کلچر میں کیپ کہتے ہیں، اور ہی ہیز اے پرسن، کہ بس وہ سائڈ پہ ہے، تمہاری لائف سے کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. A lot of wives choose to live with that. And I think that's totally okay for them. دیکھیے آپ کی زندگی کا رول آپ بنائیں گے کہ آپ کے لیے ٹالریبل کس طرح ہے لائف، رائٹ. اور آپ کس اسٹیج آف لائف پہ ہیں. اگر آپ 30 سال کے ہیں، یو ہیو ٹائم، یو کین فائنڈ another partner. اگر آپ 55-60 سال کے ہیں اور یہ سچویشن ہے، یو مائٹ سے کہ یہ چیز تو میرا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں. There are many women and there are many men جن کا سیکشول انٹیمیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، جن کو ایموشنل انٹیمیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز آؤٹ سورس ہو گئی ہے، میری زندگی ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی چل رہا ہے. تو آپ اپنے فرینڈس جو یہ چوائسیز کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، پلیز آپ ان کو جج مت کریں. ججمنٹ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو اس چیز پہ، مطلب اگر وہ واپس اپنی ریلیشن شپ کو صحیح بھی کرنا چاہیں تو یہ ججمنٹ کا ڈر کہ لوگ بولیں گے تم، اس نے چیٹ کیا، تم نے کیسے اسے معاف کر دیا، تم کیسے جا رہی ہو، وہ دوبارہ کرے گا. یہ بھی بہت سے شاید خواتین کو اپنی ریلیشن شپ پہ ورک کرنے سے روک رہی ہے. ایبسلیوٹلی، بیکاز پریشر آ جاتا ہے نا، بیکاز دین اٹس اے ریفلیکشن آن یو. تم کس قسم کی لڑکی ہو کہ تم یہ برداشت کر رہی ہو. سو یہ جو ججمنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، یہ بہت، اور یہ ایگو جو ہوتی ہے اگر وہ رائل اپ ہو جائے تو آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اور ایک بہت اچھا انسان جس نے غلطی کر لی، اس کو ریپیئر کا موقع ملا نہیں. یو کوڈ ہیو ہیڈ اے ریئلی گڈ لائف. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. ویکنیس نہیں، اسٹرینتھ ہوتی ہے ٹو لیو ود سمتھنگ لائک دس. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹرینتھ، بیکاز آئی ڈو دس. سو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کنسوگی کا، میں 12-15 سال سے کر رہی ہوں. سو میرے کپلس جب ریپیئر کر لیتے ہیں اپنی ریلیشن شپ، وی ڈو دس، اینڈ اٹس دا آئیڈیا کہ آپ ایک پورسلن کو جب توڑتے ہیں تو پھر اس میں، یہ جاپنیز وہ ہے، اس کو آپ گولڈ فلیگرے سے جب جوڑتے ہیں ٹوٹے ہوئے پورسلن کو، تو وہ پورسلن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے جیسا تھا اس سے ڈبل اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بیکاز آپ کو جب ریلیشن شپ لاس کا دونوں کو احساس ہوتا ہے، اور جب آپ یو کم ٹوگیدر، دا وے یو کیئر فار یور سیلف. میں انفیڈیلٹی کسی پہ وش نہیں کرتی. اٹس لائک آپ کینسر کسی پہ وش نہیں کرتے، لیکن جو کینسر سے سروائیو کرتے ہیں نا، آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں، وہ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے آن لیونگ اے گڈ لائف، آن بینگ گڈ پیپل. تو جب دو لوگوں کو یہ چانس ملتا ہے اپنی ریلیشن شپ کو اچھے سے ریپیئر کرنے کا، ان کی ریلیشن شپ بہت حسین ہو جاتی ہے. میرے ایک کلائنٹ تھے 12 سال پہلے، اینڈ آئی ڈڈ دا کنسوگی تھنگ ود دیم. انہوں نے اپنے باڈی پہ ٹیٹو بنایا اس کنسوگی کا، بیکاز ماشاء اللہ ان کی ریلیشن شپ تھرائیو کر رہی ہے اس غلطی کے بعد. اور کبھی ایسی تھی، اتنی اچھی اور کلوز ریلیشن شپ تھی نہیں. بیکاز ایک پارٹنر کو موقع دینا، ایک پارٹنر کا بھرم رکھنا، ایک پارٹنر کو دوبارہ پروف کرنا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لو یو، یہ بہت بیوٹیفل ہے. اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہر قسم کی ہوتی ہے. اینڈ میں یہ نہیں کر رہی کہ سارے ایک، دیر آر سم ریلیشن شپس جن کو انفیڈیلٹی کی وجہ سے ختم ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. اور کچھ انفیڈیلٹی بھی ایسی ہوگی یا کچھ چیٹنگ کیسز بھی ایسے ہوں گے جس پہ کوئی ریڈیمپشن کا چانس نہیں ہے. سو اگین ایز آئی سیڈ، آئی ایم اگین سیئنگ، آپ کی جو سچویشن ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ یا کسی تھراپسٹ سے کنسلٹ کریں، ناٹ گو آن واٹ وی آر سیئنگ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیسز جہاں اتنا بڑا یہ کیس نہیں ہو تو وہاں پہ ریڈیمپشن کا ضرور سوچنا چاہیے. ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری ون ہو چیٹس ڈیزروز اے سیکنڈ چانس، ناٹ ایٹ آل. اگر ایک بندہ ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، یا ایک خاتون ہے جو چیٹنگ کر رہی ہیں،
وہ رکنا چاہتی ہیں, نہیں رک پا رہی ہیں, یو نو شی کیپس گوئنگ بیک ٹو اٹ, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دے مسٹ گیٹ ہیلپ, ان کو بہت ضرورت ہے should they tell their partner? سو آئی ول ٹیل یو, یہ 2 سوال بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پارٹنر کو بتانا ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے آف دا ریلیشن شپ ہیلتھ. چلے ہم اس کو نا تھوڑا سا رک کے کر لیتے ہیں, پہلا ڈیوائڈ ہی کر دیتے ہیں کہ وہ چیٹنگ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, ہیلپ لیں اینڈ اور دین پھر اب نہیں, اور اب کیا اس سچویشن میں پارٹنر کو بتا دیں ان ایڈیشن ٹو ہیلپ لینا؟ اگر ان کی ابھی ہم ٹیمپٹیشن کی بات نہیں کریں, اس کو اگلا سوال میں اس کو ہم ڈیل کریں گے. سو میں بتاتی ہوں آپ کو, اگر آپ ہیلپ لیں گے آپ کا تھراپسٹ آپ کو گائیڈ کرے گا. اچھا, اگر آپ کسی ٹرین, اگر آپ تھراپی ناؤ, اگر آپ کے پاس تھراپیوٹک ریسورسز نہیں ہیں, آپ کو صحیح کاؤنسلر نہیں مل رہا, اور میں یہ بھی بتاؤں بی شیور کہ آپ بہت ٹرینڈ کپلس کاؤنسلر ڈھونڈیں, بیکاز آپ اپنی شادی کو ایکسپوز کر رہے ہیں, بہت ولنریبل مومنٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی ہیو سین تھنگس گو ساؤتھ بیکاز کاؤنسلنگ صحیح نہیں تھی. سو پارٹنر کو بتانا, اگر آپ اپنے پارٹنر کو بتانا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ از دا فرسٹ سائن کہ آپ کی ریلیشن شپ ریپیئر ہو سکتی ہے. بیکاز بہت, بٹ اگر آپ کو ہمت ہو رہی ہے, دیٹ مینس آپ کی ریلیشن شپ میں اتنی گڈنس ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں ٹرائی تو کروں, مجھ سے ہو گئی غلطی. اور یہ ایڈمیٹنس جو ہے یہ آپ کے کیریکٹر کا, دیکھیے غلطی سب سے ہو جاتی ہے, آپ کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ بتاتی ہے. جب آپ غلطی کو ریپیئر کرنے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں تو آپ کا کیریکٹر تو بہت اسٹرانگ ہے نا. اوکے, اینڈ ناؤ سیکنڈ سچویشن جہاں پہ ابھی چیٹنگ نہیں کیا آپ نے, لیکن آپ کو ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے, یو آلسو ڈونٹ نو, لگتا ہے کہ شادی صحیح ہے یا مسئلے ہیں بھی تو آپ کو اتنے بڑے مسئلے نہیں لگ رہے, یا جو بھی ہے آپ کو ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے اس سچویشن میں, کیونکہ پہلے آپ نے ایک بات میں مینشن کیا تھا, کیا آپ کو جا کے اپنے پارٹنر سے ڈسکس کرنا چاہیے دیٹ میں اس چیز سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ چیز کپلس کرنے لگیں تو موسٹ آف دا ٹائم دا پاسبلٹی آف انفیڈیلٹی ول ڈیزالو, بیکاز جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی نا, ایموشنل انٹیمیسی کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے کہ ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ پریشر کوکر ماڈل میں اس کو کہتی ہوں. اب آپ کچھ فیل کر رہے ہیں, آج فیل کیا آپ نے, چھوڑو چلو کوئی بات نہیں, میں آئی وانٹڈ کنیکشن ود مائی پارٹنر, مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں, تھوڑا ہگ کر کے بیٹھیں ہم, میں اپنا دل ہلکا کروں, آج میرا بڑا رومانٹک موڈ ہو رہا ہے, آج میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں ہگ کروں, کڈل کروں. اب ریپیٹڈلی میں ریجیکٹ ہو رہی ہوں یا میں ریجیکٹ ہو رہا ہوں, رائٹ. تو یہ کانورسیشن اگر آپ کر لیں گے تو وہ پریشر کوکر بلڈ نہیں ہوگا کہ یہ ریپیٹڈلی کتنی بار ہوا ہے, اور پھر آپ کا پارٹنر آپ سے کرتا ہے یا میرا افیئر چل رہا ہے یا آئی ایم لیونگ یو, رائٹ. سو بات کرنا تو بہت ہیلدی چیز ہے کہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ مجھے ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے, مجھے ہو رہی ہے بیکاز مجھے لگ رہا ہے ہمارا کنیکشن کمزور ہے. لیکن مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے, آئی ایم جسٹ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ جب وہ بتائے گا یا بتائے گی تو دوسرا انسان جو ہے وہ یو نو ریئیکٹیو موڈ پہ نہ چلا جائے, کہ وہ ہر چیز پہ شک نہ کرنا شروع کر دے کہ ارے اس کو تو یہ ہو رہا تھا, ٹیکسٹ کس کو کر رہے ہو یا کر رہی ہو, کس کو کال پہ کی, دیر سے کیوں آئے, یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. ایبسلیوٹلی, اینڈ دیٹس وائی کاؤنسلنگ اینڈ کانورسیشن از سو امپورٹنٹ, کہ بھائی تم اب یہ ہائپر فوکس کر کے جو شک کر رہی ہو. سو اے لاٹ آف ٹائمس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ کہہ رہی تھی نا تھنگس دیٹ ڈرائیو کپلس فار انفیڈیلٹی, شکی پارٹنر ہونا از اے ویری ایزی تھنگ دیٹ ڈرائیوز اے پرسن. یہ میں ان کی فالٹ نہیں کہہ رہی, بٹ میں کہہ رہی ہوں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, بیکاز پارٹنر کو لگتا ہے کہ یہ شک تو آلریڈی ہو رہا ہے, میں جا کے چیٹ ہی کر لوں, وہ شرم بھی ختم ہو جاتی ہے کہ مطلب میں ہلوں, میں کسی سے بات کروں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے میرا افیئر چل رہا ہے, تو بھائی چلا ہی لیتا ہوں, چلا ہی لیتی ہوں. سو آئی تھنک آل دس, اگر ہماری بات سن کے کسی نے کوئی اس چیز سے گزرا اور اس نے سوچا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر پہ ٹرسٹ کریں, تو یہ ویڈیو اپنے پارٹنر کو بھی دکھا دیں, کیونکہ ان پارٹنر سے ہم اب یہ کہنا چاہیں گے جو آئی تھنک یو شوڈ سے, کہ اب جب آپ کے پارٹنر نے ٹرسٹ کر کے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کو ٹیمپٹیشن ہو رہا ہے, تو ناؤ یو ہیو ٹو پلے اے ویری بگ رول ان کنٹرول یور ایموشنس. ایبسلیوٹلی. تو اگر آپ کے پارٹنر نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, ناٹ اونلی ڈو یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایموشنس بٹ بی کائنڈ ٹو یور سیلف. سب سے پہلے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سوچیں آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے, اور آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا گفٹ ہے اور یہ سمبل ہے کہ آپ کا پارٹنر میرج کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے, ورنہ کوئی آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوتا. تو یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے. تو اس کو اچھے سے دیکھیں, نیگیٹیولی نہیں لیں اس کو, بہت اچھے سے. ایک اور بات جو میں آپ سے I think it will benefit to talk about. It's very important to understand کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور سب اس انسیڈنٹ کو اپنی ریلیشن شپس پہ اپلائی کر دیتے ہیں.
اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کی فرینڈ کے ہسبینڈ نے اس پہ چیٹ کیا ہے, اس کا رسپانس نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ہسبینڈ پہ شک کریں, بیکاز آپ آٹومیٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بڑا اچھا ہے, یہ بھی بڑا اچھا ہے, اس نے کر لیا تو یہ بھی کر سکتا ہے. اب آپ اپنا ٹراما آف ہیئرنگ دیٹ ایکسپیرئنس, اسی لیے کیونکہ یہاں پہ کاؤنسلر کے پاس تو لوگ جاتے نہیں ہیں, دوستوں سے ہانک لیتے ہیں, تو وہ ایک آپ کا اپنا ایک ریسرچ پول بن جاتا ہے کہ اگر 3 لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہے اور 2 کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے تو میرے ہسبینڈ نے تو کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا. سو بی کیئرفل کہ آپ کس طرح انفارمیشن ابزارو کر رہے ہیں, اور یہ کانورسیشن اپنے پارٹنر کے ساتھ کریں کہ دیکھو ہمارے 2 فرینڈس کی ڈیورس ہو رہی ہے اور 2 میں یہ ہو چکا ہے, کیا ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے, آر وی اوکے. یہ کانورسیشن کرنا بہت ضروری ہے, نہ کہ یہ کہ آپ اپنی میرج کوالٹی کو خراب کر دیں اپنی ٹرومیٹک رسپانسز سے آف شک ایٹسیٹرا. اگر ایک شادی اس چیز سے گزری ہے تو کیا بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک چیٹ کر رہا تھا, یا اس وقت آپ کے پیرنٹس میں یہ ایشو ہو رہا ہے اور شاید اس کی وجہ سے سپریشن یا ڈائیورس ہو جائے, یا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, اٹس ایکچولی انٹرسٹنگ, اور یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, میں بیسٹ پریکٹس نہیں کہہ رہی. اگر آپ کے اڈلٹ چلڈرن ہیں, سم ٹائمز آپ کو بہت سپورٹ ملتا ہے, اور اگر آپ کے اڈلٹ چلڈرن ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ سے پہلے آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا. بچوں کو اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو جج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے, لیکن چھوٹے بچوں کو یو ہیو ٹو ایج اپروپریٹلی شیئر. بچوں کی ایج کے حساب سے ان کو بتانا. بتائیں اگر ڈائیورس ہو رہی ہے یا وہ ہو رہی ہے تو پھر بتائیں. ایبسلیوٹلی. سو ابھی میں آپ کی بات کمپلیٹ کرتی ہوں. بچوں کو بتانا اف یو آر ہیڈنگ فار ڈیورس. بٹ ایون دین آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ دوسری ایک پیرنٹ کا امیج بچوں کے ذہن میں خراب ہوگا اور بچے مینٹل ٹراما سے گزریں گے. سو از اٹ ریئلی سو میں آپ کو بتاؤں, دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ایونچولی آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا, اڈلٹ بچوں کو بتانے کی بات کر رہی ہوں میں, کہ واٹ از دا ریزن فار ڈیورس. دا ٹین ایج کڈس اینڈ دا پری ٹین کڈس ڈونٹ نیڈ ٹو نو ڈیٹیلس, رائٹ, کہ مام اینڈ آئی اور ڈیڈ اینڈ آئی آر ناٹ ٹوگیدر, وی لو یو, اور یہ آپ اس کو جنرل کریں گے. ان کو ڈیٹیلز آف ڈیورس نہیں بتانی. ناؤ یہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ یہ بہت آئیڈیل پریکٹس ہے. بچے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, بچے بری بھلی باتیں دیکھتے ہیں, اور ایک لڑائی ہوئی جس میں ماں یا باپ نے یہ چیز ہانک دی تو بچے کے تو دماغ میں ہو گیا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ یور چلڈرن ان کاؤنسلنگ ایز ویل, بیکاز آپ سوچیں نا کہ ایک بچہ جس کے باپ نے چیٹ کیا ہے یا ماں نے چیٹ کیا ہے, اس کی ریلیشن شپ عورتوں کے ساتھ اور اس کا پرسپیکٹیو آف مین اور وومن کتنا آلٹر ہو سکتا ہے. تو آپ ایموشنلی تو ڈیمیج, دیر از ڈیمیج, اٹ وڈ بی رانگ آف می ٹو سے افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ ان سے کیا شیئر کرتے ہیں ایج اپروپریٹ. جو ایک جین زی کا کوئی بچہ یا بچی ہے, یا کوئی ایک 30 ایئر اولڈ لڑکا یا لڑکی ہے, ان کے ریزنس فار انفیڈیلٹی, ان کے ریزنس فار چیٹنگ, اور ایک جو زیادہ عمر کے انسان ہیں ان کے ریزنس آف چیٹنگ میں کیا فرق ہے؟ ویری گڈ کویسچن. اور میں بتاؤں, دیکھیں ہر جنریشن کے ایشوز فرق ہوتے ہیں اور ان کی پوزیشن فرق ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل, اگر آپ 50s اور 60s کے کپلس میں دیکھیں, اگر انفیڈیلٹی ہے ایز این آئسولیٹڈ کمپوننٹ کہ بھائی انفیڈیلٹی ہو رہی ہے, اب باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں, میرج ایگزٹ بہت کم ہوگا, بیکاز اب انہوں نے اپنی لائف جی لی ہے, اور انہوں نے ان کا جو پوزیشن ہے, کلچرل پوزیشن یہ ہے کہ شادی نہیں توڑنی چاہیے, بہت اینٹائی ڈیورس. جو جین زی کی پاپولیشن ہے ان کی وہ پوزیشن ہے کہ ریلیشن شپ جب تک افیکٹو ہے, اور پھر جب نہیں ہے تو نہیں ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے یو موو آن. آپ کا ٹراما لیول بھی کم ہوتا ہے, بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی انٹریکشن زیادہ ہے, ایکسیس زیادہ ہے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں, ویسٹ میں تو اور ڈفرینٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی ٹالرنس بہت اچھی ہے, بیکاز سوسائٹی آپ کو جج نہیں کر رہی اس طرح. یو نو, ایک 30 ایئر اولڈ کی جب ڈیورس اب ہوتی ہے, اور میں بہت خوش ہوں اس کو دیکھ کر, ناٹ بیکاز آئی ایم انکریجنگ ڈیورس, بٹ بیکاز ان کو ایک چانس ملتا ہے دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کا. میں اتنے کپل سے اب ملتی ہوں, یہ میری سیکنڈ میرج ہے, اور زبردست, بیکاز آپ سوچیں نا کہ وہ ایج گروپ جو ہے, ہمارے کلچر میں ڈیٹنگ تو الاؤڈ ہے نہیں, رائٹ. تو آپ کی جو فرسٹ میرج ہے, آپ اگر ویسٹرن کانسیپٹ سے دیکھیں تو یہ آپ کی فرسٹ ریلیشن شپ ہے, نہیں چلی,
दूसरी वाली में यू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग, आपको स्किल्स पता होते हैं, आपको पता होता है, आपको अपनी रिलेशनल मसल आपका स्ट्रॉन्गर होता है, आप अपनी सेकंड रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से लॉन्च करते हैं. बट रीजंस कैसे क्या सो रीजंस इस तरह फ़र्क होते हैं कि यहाँ पे एक्सेस और ऑप्शंस डिफरेंट हैं फॉर जेन जी पर्सन. देखें ज़्यादा है चीटिंग इन सो जहाँ पे आपके ऑप्शन ज़्यादा हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. आप देख लें कि यंगर जनरेशन डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, राइट. पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, चाहे कल्चरली एक्सेप्टेबल हो ना हो, सब डेटिंग ऐप्स पे हैं, राइट. तो अब आप 4 लड़कियों से बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम, आप 4 लड़कों से बात कर रही हैं एट द सेम टाइम, आप शॉप कर रहे हैं कि ये वाले की डील कौन सी है, ये वाली, और नेगोशिएटिंग कि आप कहाँ लैंड करेंगे, आपके हिसाब से बेटर डील कौन सी है. यू नो, इट्स बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल, राइट. यू आर नॉट लुकिंग, आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप अमेजोन पे वो लेते हैं और आप इस डेटिंग ऐप पे लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की ढूंढ रहे हैं, राइट. तो वो ड्रॉपिंग, तो मसल उनका डिफरेंट है और उनका कंजम्पशन भी डिफरेंट है. जब 50-60 में होते हैं, आप अपने बीवी और हस्बैंड के साथ इसलिए भी रह जाते हैं, जैसे कोविड रिलेशनशिप्स हैं, कि आपको पता है कि आप ढूंढेंगे कहाँ किसी को, तो भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो आपका हर एज ग्रुप में और आपके पास एक्सेस कितनी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इट विल इम्पैक्ट दोज डिसीजंस. बहुत कम शायद हो, बट शायद ये ज़्यादा भी हो रहा है. बहुत से लोग ना चीटिंग करके अपने पार्टनर को बताते भी हैं, थिंकिंग और सेइंग कि देखो मैंने चीटिंग की लेकिन मैं कितना अच्छा या अच्छी हूँ कि मैंने तुम्हें बता भी दिया. व्हाट डज इट से अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट पर्सन, और रिलेशनशिप की डायनामिक्स के बारे में क्या कहता है? ये नॉर्मल है इस रिलेशनशिप में 2 लोग जो हैं उनको रुक के गैप लेना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीटिंग कर रहा है, दूसरा इंसान उसकी चीटिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और समझ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं ये करके भी तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ या आ सकती हूँ और तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो. आई थिंक इट इज़ मोर टेलिंग ऑफ द डायनामिक्स एंड देयर, उनकी रिलेशनशिप के रूल्स क्या हैं, देन मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ मे और मे नॉट बी एन इशू, बट शादी जो होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कपल के बीच में. सो एक चीज़ जो यहाँ पे कॉमन नहीं है, अब वेस्ट में कॉमन होती जा रही है ओवर टाइम, इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन ओपन मैरिज, राइट. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स कपल्स, और यहाँ पे भी हैं कुछ कपल्स जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम अपना मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट, अपनी गृहस्थी को नहीं इम्पैक्ट करेंगे, चाहे हमारे फ्लिंग्स हो जाएं डिफरेंट लोगों के साथ, वी कम बैक टुगेदर. नाउ ये sorry to use the word screwed up नहीं है? Absolutely, for people who don't believe in it. देखिए मैं मैं जज जूरी नहीं हूँ. आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं या आपके रूल्स हैं, राइट. हमारे जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, I don't promote that practice obviously, but relationships जो मैरिज है हमारे कॉन्सेप्ट में, तो इट्स अ मोनोगमस रिलेशनशिप, राइट. लेकिन एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है. एंड जहाँ तक आप स्क्रूड अप की बात कर रही हैं, तो आई डेफिनेटली कैन कन्फर्म कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस तरह की रिलेशनशिप्स में, बिकॉज ये सबसे पहले ये लॉयल्टी बेस्ड नहीं है. यू आर गिविंग अप समथिंग व्हेन यू कमिट टू बी विद समवन, राइट. सो ये लॉयल्टी बेस्ड नहीं है. बट हैव आई वर्कड विद कपल्स इस तरह के? एब्सोल्युटली. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर टॉपिक्स, और उसमें भी हमने माशाल्लाह से 1 घंटा ले लिया. बट आई होप हमारी आज की गुफ्तगू से किसी को कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिला हो, हेल्प मिली हो, कुछ गाइडलाइंस मिली हो. मुझे लगता है डॉक्टर शीज़ा ने बहुत अच्छे हमें कुछ बातें बताई हैं और बहुत अच्छे गाइडलाइंस दी हैं. तो अनफॉर्चुनेटली, सैडली, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, डू वॉच द होल वीडियो. आई होप यू हैव वॉच द होल वीडियो. और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए. एंड एज आई सेड अगेन, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप किसी इशू से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है और यू आर नॉट एबल टू हैंडल, प्लीज़ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट और द राइट पर्सन टू डील विद इट. हमारी वीडियो सिर्फ कॉन्वर्सेशन जनरेट करने के लिए है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए है. हमारी वीडियो आपको सोल्यूशंस या हल नहीं बता रही है. That is all from our side for today. Thank you so much for having me. Yeah, This we was have wonderful. another very interesting topic planned for you guys, which is about, should we tell them? Of course, absolutely. Which is about intimacy in a couple. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी ट्रिप पे रिकॉर्ड हो जाए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने के लिए. थैंक यू सो मच. और आप इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी ऑडियंस के लिए लाती रहिए. देखें, जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा हमारे पास स्किल्स होंगे ऑन डीलिंग विद लाइफ्स चैलेंजेस. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.